جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ دوستو، آج ایک انتہائی دلچسپ موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی بات سن کر آپ بہت لطف اندوز ہوں گے، آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور ایک مسلمان ہونے پر فخر محسوس کریں گے۔ بات کچھ دوستو ایسے ہے کہ بھارت میں شائع ہونے والی ایک کتاب کلکی اتار، جس نے دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں جس کلکی اتار کا تذکرہ ملتا ہے وہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ ہی ہیں۔ اس کتاب کا اگر کوئی مصنف مسلمان ہوتا تو اب تک جیل میں ہوتا، اس کتاب پر پابندی لگ چکی ہوتی، مگر اس کے مصنف پنڈت وید پرکاش برہمن ہندو ہیں اور وہ الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں اور سنسکرت زبان کے ماہر اور معروف محقق اسکالر ہیں۔ پنڈت وید پرکاش نے کلکی اتار کی بابت میں اپنی اس تحقیق کو ملک کے 8 مشہور محقق پنڈتوں کے سامنے پیش کیا، جو اپنے شعبے میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ ان پنڈتوں نے کتاب کے بغور مطالعے اور تحقیق کے بعد یہ تسلیم کیا کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالے مستند اور درست ہیں۔ برہمن پنڈت وید پرکاش نے اپنی اس تحقیق کا نام کلکی اتار یعنی تمام کائنات کے رہنما رکھا ہے۔ ہندوؤں کی اہم مذہبی کتب میں دراصل ایک عظیم رہنما کا تذکرہ ملتا ہے جس کے کلکی اتار کا نام دیا جاتا ہے۔ پنڈت وید پرکاش گہری تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کلکی اتار سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ تمام ہندو جہاں بھی ہوں، ان کو اب کسی اور کلکی اتار کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے انہیں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، جو بہت پہلے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اپنے اس دعوے کی دلیل میں پنڈت وید پرکاش نے ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتاب وید سے کچھ دلیلیں پیش کی ہیں۔ وید کتاب میں لکھا ہے کہ کلکی اتار بھگوان کا آخری اتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا۔ ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت وید پرکاش لکھتے ہیں کہ اس پیشن گوئی کا اطلاق صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملہ میں درست ہو سکتا ہے۔ ویدوں کی پیشن گوئی کے مطابق کلکی اتار ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے اور یہ عرب علاقہ میں ہی ہے۔ مقدس وید کتاب میں، جسے جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے، لکھا ہے کہ کلکی اتار کے والد کا نام وشنو بھگت ہوگا اور والدہ کا نام سومنابھ ہوگا، جبکہ سنسکرت زبان میں وشنو اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اللہ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور بھگت کے معنی غلام اور بندے کے ہیں۔ چنانچہ عربی میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کیا کریں تو وشنو بھگت کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہوا، اور سنسکرت میں سومنابھ کا مطلب امن ہے، جو کہ عربی زبان میں آمنہ ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ۔ وید کتاب میں لکھا ہے کہ اور والدہ کا نام آمنہ ہی ہے۔ کلکی اتار زیتون اور کھجور استعمال کرے گا اور وہ اپنے قول اور قرار میں سچا اور دیانتدار ہوگا، اور یہ دونوں پھل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھے، جبکہ آپ کی سچائی اور دیانتداری میں تو اس حد تک معروف تھے کہ مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صادق اور امین کے لقب استعمال کیے جاتے تھے۔ وید کے مطابق کلکی اتار اپنی سرزمین کے معزز خاندان میں سے ہوگا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے۔ آپ قریش کے معزز قبیلے میں سے تھے جس کی پورے عرب میں عزت تھی۔ وید سے ایک اور حوالہ دیتے ہوئے وید پرکاش بیان کرتے ہیں کہ بھگوان کلکی اتار کو اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے ایک غار میں پرہائے گا۔ اس معاملے میں یہ بھی درست ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی وہ واحد شخصیت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے تعلیم دی۔ ہمارے بنیادی عقیدے کے مطابق بھگوان کلکی اتار کو ایک تیز ترین گورا عطا فرمائے گا۔ یہ وید پرکاش لکھتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق بھگوان کلکی اتار کو ایک تیز ترین گورا عطا فرمائے گا، جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور 7 آسمان کی سیر کرائے گا،
اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سچ ثابت ہوتی ہے کہ براق یعنی معراج کا سفر۔ وید پرکاش ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں کہ بھگوان کل کی اتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ وید پرکاش ایک اور حوالہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وید کے مطابق کل کی اتار گھوڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا۔ پنڈت وید پرکاش نے اس پیشن گوئی پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت قابل غور بات ہے کہ گھوڑوں، تلواروں، نیزوں کا زمانہ بہت پہلے کا گزر چکا ہے۔ اب تو ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں، لہٰذا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اس دور جدید میں تلواروں، نیزوں اور برچھوں سے مسلح کل کی اتار کا انتظار کرتے رہ جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کل کی اتار کا انتظار پورا ہندوستان کر رہا ہے، وہ کل کی اتار بہت 1300 سال پہلے آ چکے تھے، اور وہ کل کی اتار صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر وہ تمام ہندوستان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، کیا ہندوؤں، تم جس کل کی اتار کا انتظار کر رہے ہو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور تمام ہندوؤں کے لیے سب سے بہترین نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ وید پرکاش پھر مزید لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب میں مسلمانوں کی فیور کے لیے نہیں لکھ رہا، بلکہ یہ کتاب لکھنے کا مقصد صرف اور صرف انڈیا کے ہندوؤں کی رہنمائی کرنا ہے۔ میں صرف اور صرف ہندوؤں کے لیے کتاب لکھ رہا ہوں تاکہ وہ اپنی زندگی کو بھی بہترین طریقے سے گزار سکیں اور آنے والی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ وہ اسٹیٹ فارورڈ بیان کرتے ہیں کہ اے ہندوؤں، تم مسلمان ہو جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ مزید وہ لکھتے ہیں کہ میری یہ کتاب لکھنے سے پورا ہندوستان مسلمان تو نہیں ہوگا، پورا ہندوستان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان تو نہیں لائے گا، لیکن میں نے اجالا کر دیا ہے، اب جس کے جی میں آئے پالے روشنی۔ وہ جو روشنی نہیں پائے گا وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ جا کر کہ ہمیں بتایا نہیں گیا۔ اس کتاب میں تمام حوالے پیش کر دیے گئے ہیں اور کھل کر بیان کر دیا گیا ہے کہ جس کل کی اتار کا انتظار ہندوستان کر رہا ہے وہ سے 1300 سال پہلے آ چکے تھے، اور وہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دوستوں، امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انڈیا کے ہندوؤں کو، بلکہ تمام دنیا کے ہندوؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ دوستو، آخر میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ ایک دفعہ جا رہے تھے، ایک عورت نے ان کی عقل کا امتحان لینے کے لیے ان سے پوچھا کہ اے ابو حنیفہ، مجھے بتائیں کہ وہ فلاں گلی کا کتا افضل ہے کہ یا آپ اس سے افضل ہیں؟ ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اے عورت، اگر وہ کتا جنت میں چلا گیا اور میں جہنم میں چلا گیا تو بے شک کتا مجھ سے افضل ہے، لیکن اے عورت، اگر میں جنت میں چلا گیا اور کتا دوزخ میں چلا گیا تو میں کتے سے افضل ہوں۔ کیا خوب جواب دیا امام ابو حنیفہ نے۔ دوستو، اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کامیاب زندگی وہی ہے جو ہماری آخرت کا سامان بھی پیدا کرے۔ ایسی کامیاب زندگی کا کیا فائدہ جو دنیا میں خوشحالی تو دے دے لیکن آخرت ہمیں جہنم میں گزارنی پڑے۔ تو ایسی کامیاب زندگی دوستو ہمیں صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے اور ان کے نقش قدم پر چلنے سے ہی ملے گی، جسے ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں گے اور آخرت بھی ہمیں اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا۔ ہر دوستوں، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ حسب روایت، حسب دستور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کیجیے گا، اپنا اور اپنے گرد و احباب کا ضرور خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے بہت جلد پھر سے ملاقات ہوگی دوستو۔ اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔